السلام علیکم۔ آج کی اردو خبروں کے ساتھ میں ہوں نور الایمان۔ سب سے پہلے اہم خبریں۔ ایران امریکہ کشیدگی میں پاکستان نے امن کا مؤثر کردار ادا کیا۔ پاکستان کو معاشی قوت بنانا حکومت کا اگلا ہدف ہے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا۔ آزاد کشمیر کے داخلی و خارجی راستے مکمل طور پر کھلے ہیں۔ مال بردار گاڑیوں کے ڈرائیورز اور تاجروں کا انتظامات پر مکمل اطمینان کا اظہار۔ مانسہرہ کے علاقے برارکوٹ کی چوکی سے آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا کے عوام کی بلا روک ٹوک نقل و حرکت دیکھی جا سکتی ہے۔ انچارج پولیس چوکی برارکوٹ کے مطابق ضروری دستاویزی اور سیکیورٹی چیکنگ کے بعد دونوں اطراف کے شہریوں کو نقل و حرکت کے لیے مکمل آزادی حاصل ہے۔ مال بردار گاڑیاں بھی حسب معمول اشیاء خوردنوش کی ترسیل کر رہی ہیں۔ آزاد جموں کشمیر کے آئی جی پولیس لیاقت علی خان نے کہا کہ شرپسند عناصر کشمیر کی صورتحال سے متعلق جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ آئی جی لیاقت علی ملک نے مظفر آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ مصنوعی ذہانت کے ذریعے سے نئے بیانیے بنائے جا رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں معمولات زندگی بتدریج بحال ہو رہی ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ معاشی نقصان کرنے پر عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع کشتواڑ میں اتھولی پولیس اسٹیشن پر مبینہ حملے کے معاملے میں جموں کشمیر پولیس نے انڈین فوجی کی 17 راشٹریہ رائفل کی کمانڈر آفیسر، ایک میجر اور ایک نائب صوبیدار سمیت 24 فوجی اہلکاروں کے خلاف باقاعدہ FIR درج کر لی ہے۔ پولیس کے مطابق فوجی اہلکاروں پر الزام ہے کہ انہوں نے تھانے پر حملہ کر کے پولیس ملازمین پر تشدد کیا اور سرکاری املاک کو بھی نقصان پہنچایا۔ واقعے نے سیکورٹی فورسز کے درمیان اندرونی تال میل اور قانون کی بالادستی سے متعلق نئے سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے خبردار کیا ہے کہ مودی حکومت بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے منظم ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے ایک بیان میں کہا کہ اس حربے کا مقصد کشمیری عوام کی منفرد شناخت اور ثقافت کو نقصان پہنچانا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ BJP حکومت اور RSS استعماری آبادکاروں کو سہولت فراہم کر رہی ہے اور مسلم اکثریتی علاقے کو اقلیتی خطے میں تبدیل کرنے کی سازش کر رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اس وقت تک کی خبریں ختم ہوئی۔ تازہ ترین خبروں اور تبصروں کے لیے جڑے رہیے سنا FM 89.4 کے ساتھ۔